السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کی والیوم تھوڑا بڑھائیں، گلا میرا ذرا بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا مقابلہ نہ کرائیں، وہ بڑے آدمی ہیں، تو ہم سے بہت زیادہ سینئر ہیں۔ میری لینڈ امریکہ اس شہر کا نام ہے، اس اسٹیٹ کا نام ہے، اسٹیٹ ہے شہر ہے، اسٹیٹ کا نام ہی میری لینڈ۔ تو میں جب یہاں لینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا شادیوں پہ باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن لینڈ پہلی دفعہ کیا ہے ہم نے، میری لینڈ۔ پتہ نہیں گوروں نے اس کا نام میری لینڈ کیوں رکھا ہے، شاید کسی زمانے میں یہاں پر شادیاں ہوا کرتی ہوں گی، جیسے انڈا موڑ پہ کبھی انڈے بکا کرتے ہوں گے، اب تو نہیں بکتے، لیکن نام بہرحال اچھا ہے۔ ڈیورس لینڈ بھی بنا سکتے تھے، یہ گرل فرینڈ لینڈ بھی بنا سکتے تھے، بوائے فرینڈ لینڈ بھی، لیکن انہوں نے نام کیا رکھا؟ میری لینڈ۔ نام خاندانی رکھا، اور خاندان آباد ہی میری سے ہوتے ہیں بھائی، میرج سے آباد ہوتے ہیں، میرج سے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جی السلام السلام جی دو خاص بزرگ ہستیاں جن کی عظمت کا اور جن کی دین کی خدمت کا میں قائل ہوں، ان میں ایک ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب 50 سال سے یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دوسری استانی جی اوپر موجود ہیں، ہمارے میری بھی استاد ہیں، حضرت قاری رحیم صاحب کی بڑی صاحبزادی حضرت قاری یاسین صاحب کی اہلیہ محترمہ۔ یہ خاص طور پہ مفتی صاحب کے اعزاز میں یہ بزرگ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ آمین، جزاک اللہ۔ 50 سال سے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اصل تو وہ ہیں خدمت کرنے والے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے والا خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات سجائی ہے انسان کے لیے۔ وما خلقت سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، یہ پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے۔ صبح میں ہیوسٹن، بلکہ رات میں ہیوسٹن میں تھا، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ناسا کا دفتر یہاں سے قریب ہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ناسا کے بارے میں بتانے لگے کہ کسی سیارے پہ کوئی شٹل چھوڑی جا رہی ہے اور اس میں بندر کو بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے، وہ اتنا دور ہے، پتہ نہیں کب پہنچے گا وہ۔ تو میں نے کہا بندر واپس کب آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا۔ دیکھو وہ تو اپنی حساب سے مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے، میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ناسا جانے کا، ہم تو یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ دیکھا کرتے تھے، اب یہاں آئے ہیں تو ہم بھی دیکھیں کون بندر ہے بھائی خوش قسمت جو جا رہا ہے۔ خوش قسمت تو نہیں بیچارہ، بد قسمت ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو بٹھا کے تجربہ کیا جائے گا کہ کہاں تک زندہ رہتا ہے، اس کے باڈی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو دیکھو یہ بندر کو بھینٹ نہیں کہنا چاہیے، یعنی سائنسی ترقی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے، جو بھی ہے، انسان پہ نہیں کیا جا رہا تجربہ۔ ہونا تو چاہیے جمشید کو بھیجا جائے، کیا خیال ہے، وسیم کو بھیجا جائے، سلیم کو بھیجا جائے، کیونکہ ان تجربوں سے فائدہ بندر اٹھائے گا یا انسان اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ شریک نہ ہے نا، فائدہ تو انسانوں نے اٹھانا ہے بھائی، بندروں نے تھوڑی اٹھانا ہے۔ تجربہ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بندروں پہ۔ اب جو ایتھیس ہے نا، ملحد ہے، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ فائدے تم اٹھا رہے ہو اور اپنے تجربوں کی بھینٹ کس کو چڑھا رہے ہو؟ بندر نے واپس نہیں آنا، وہ مارس سے بھی آگے کہیں بھیج رہے ہیں اس کو۔ تو ابھی جاؤں گا، پتہ کریں گے کہاں بھیج رہے ہو بھائی۔
पाकिस्तान न भेजें बस बंदर को, वहां से चांस जरा कम है। तो तजर्बे की भेंट चढ़ाया जा रहा है बंदर को, और बंदर की वापसी का दूर दूर का भी कोई चांस नहीं है, वो मर जाएगा। जो लोग खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, उनके पास इसके जायज होने की कोई दलील है इस अमल के? बताइए, कोई दलील? क्यों भाई? उन्हें भी जीने का इतना ही हक है जितना इंसानों को हक है। फायदा हम उठा रहे हैं, तजर्बे की भेंट किसको चढ़ा रहे हैं? बंदर। और वो भी आजकल के जो मुल्हिद लोग हैं वो कहते हैं हम नस्ल भी बंदरों की हैं, तो अपने बाप दादा के साथ ये सुलूक अच्छा बनता है? ये सुलूक अपने पेरेंट्स के साथ है भाई? लेकिन इस्लाम की रूह से ये बिल्कुल जायज है। इस्लाम के पास इस सवाल का जवाब है। एक एथियस्ट ने कहा कि आप लोग जानवरों को ज़बह करके खाते हो, बकरीद में इतने लाखों करोड़ों जानवर काट डालते हो और खा जाते हो, ये कौन सी इबादत है? हमने कहा मेरे भाई, हम करोड़ों भी हलाल कर दें तो हमारे पास इसकी दलील है। आप एक मुर्गी भी क्यों काट के खाते हो? इसके लीगल होने की, जायज होने की आपके पास क्या दलील है? जितना हक इंसानों को जिंदा रहने का है, इतना ही हक मुर्गियों को भी जिंदा रहने का है या नहीं है? क्यों खा रहे हो भाई उसको? मैंने कहा आप क्यों मैकडॉनल्ड में खाते हो, आप क्यों बर्गर खाते हो? हम तो इसलिए ज़बह करते हैं कि हमें इजाजत किसने दी है? अल्लाह ने। उसने कहा मैंने बनाया तुम्हारे लिए, तभी तो जानवर पे ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेना जरूरी है कि आप उसकी परमिशन से काट रहे हैं। अदरवाइज जितना जिंदगी का हक आपका है उतना ही उसका भी है। तभी आप बिला वजह किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं। तभी मैं ये सदक़े के बकरों के खिलाफ हूं कि इस्लाम में सदका तो है, अलग से सदक़े के बकरे काटना इसकी इस्लाम में कोई फजीलत नहीं है। जानवर ज़बह करने की फजीलत सिर्फ बकरीद के मौके पे और अकीके के मौके पर है, और कुछ भी नहीं है, या दम वगैरह लाजिम हो जाए आप पर। तो बंदर को भेजा जा रहा है और उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, और बंदर की वापसी का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे तजर्बे इंसानों को सिखा के जाएगा। फिर हो सकता है किसी टाइम पे इंसानों को भी रवाना किया जाए। पता नहीं कितने बंदर उस वक्त तक जाम शहादत नोश कर चुके होंगे। इससे ये पता चलता है भाई, ये कायनात बनाई गई किसके लिए है? इंसान के लिए। वैसे भी अकली लिहाज से भी देखा जाए तो ये इंसान ही के लिए बनाई गई है। इतनी बड़ी कायनात, अगर इंसान ना होता है तो उसको समझता कौन बैठ के? गधे घोड़ों की समझ में आती है कायनात? है भाई? वो रिसर्च करते, वो नासा जैसा इदारा बनाते, तो ये पता भी ये चलता है कि ये बनाई गई इंसान के लिए। ऐसा दिमाग सिर्फ इंसान के पास है, किसी और मखलूक के पास इसको समझने की सलाहियत ही नहीं है। जरा सी भी सलाहियत होती, थोड़ी सी भी खोपड़ी इस्तेमाल करता शेर, तो जंगल में हजारों साल से कम बहुत गारों में ना रह रहा होता। अब तक तो कुछ तरक्की करके कुछ तो डेवलपमेंट कर चुका होता ना। वही है, बेचारा बैठा रहता है, अरसे के बाद उसको कहीं हिरन नजर आता है, फिर जाता है शिकार करता है, मिल गया ठीक है, मिस हो गया तो बैठ जाएगा, आएगा, बीवी से डांट खाएगा, उसके बाद अगले दिन दोबारा ट्राई करेगा। अगर थोड़ी सी खोपड़ी होती शेर में तो वो एक दिन हिरन मार के गिराता, कुछ खाता और कुछ स्टोर कर लेता। क्या ख्याल है भाई कि अगले टाइम पे नहीं मिला तो यही खाएंगे? लेकिन उसकी खोपड़ी में इतनी अकल, खोपड़ी है, खोपड़ी में अकल नहीं है उसके। तभी बहुत से लोगों के खोपड़ी होती है। अब मुझे पता नहीं आप लोग उर्दू भूल ना गए हो कहीं, खोपड़ी वोपड़ी सब वो कराची के ही है ना ज्यादातर, इंडिया, कराची, पाकिस्तान सब है। हाँ हाँ, लाहौर के माशाल्लाह माशाल्लाह, तो लाहौर वाले तो पाए वाए सज्जी मज्जी सब चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कराची ठीक। मैंने एक बयान किया था कि ये जो इंसानी आज़ा की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है ना, तो मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी जब बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी तो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें होंगी इंसानों की। यार घुटना चाहिए, अब्बा का घुटना टूट गया, घुटना मिल जाएगा, तो लाहौरियों के घुटना बहुत महंगा होगा। उसकी वजह है कि पाए वाए उन्होंने इतने खाए हुए हैं, उसके अलग से रेट होंगे कि यार ये पाए से तैयार शुदा घुटना है, इसके रेट ज्यादा हैं।
تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو یہ تو گپ شپ کی باتیں، مزاح کی باتیں، لیکن اس میں ایک اہم بات، میں اہم میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ قرآن کا میسج ہے. آپ لوگ امریکہ میں رہ کے، میری لینڈ اتنا خوبصورت، میں تو بھی آ رہا تھا بیان کے لیے، میں نے کہا یار یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے بھائی، اتنا خوبصورت ماشاءاللہ. تو یہاں رہ کے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہوا بھی صاف ستھری، بیماریاں بھی نہیں، اور پیسے بھی ہیں تو تبھی تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں. غریب آدمی کا تو یہاں کوئی کام ہے ہی نہیں. صحتیں بھی ہیں، سب کچھ فٹ فاٹ، دنیا کی ایک طاقتور ترین کنٹری میں آپ رہتے ہیں. تو آپ کے لیے اللہ کو بھولنا ہماری نسبت آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ آسان ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہو گے کیا ضرورت ہے یار نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، ابو امی ماں کے سامنے اف نہیں کرنا، باپ کے قدموں میں جنت اور ماں کے قدموں میں جنت، ابا کی کڑوی کسیلی ڈانٹ، اللہ کے حکم کی خاطر برداشت کرنا، شراب سے دور رہنا، اور میری لینڈ میں رہ کے میرج کی طرف توجہ دینا، گرل فرینڈ نہ بنانا، بوائے فرینڈ نہ بنانا، عورت کا پردہ کرنا، خاندانی نظام کو جوڑنا، پھر بچے پیدا کرنا. یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے. اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے، 2 بچے ہی اچھے. یہ اسلامی سیٹ اپ بولو نہیں ہے. اسلام تو نسل بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے. تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو. نہ، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جس کی جاب اچھی ہو. نہ، نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ اسلام کہہ رہا ہے. جو اسلام، میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. سمجھ رہے ہیں؟ جو اسلام کہے گا میں وہی بتاؤں گا. وہ سلسلے والا لطیفہ جس نے سنا ہوگا اس کو مزہ آئے گا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو دلہن کے پاس گیا، تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سمجھ میں آ رہا تھا کیسے بات چیت شروع کروں. کوئی ادب کا زیادہ غلبہ تھا، تو کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. یہاں سے بات چیت کا آغاز. تو میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بھائی کس سلسلے میں؟ اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں نا. تو میں تو اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ کا ہیڈک ہے، میرا ہیڈک تو نہیں ہے. وہ کیا خیال ہے؟ اور میرے بیانات بھی فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. میرے کسی بیان کا کوئی، یہ میرے دورے یہ کمرشل نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ڈالر جمع کر کے کلیکشن کر کے ایک بیان کے اتنے. تو فری پھوکٹ، فی سبیل اللہ. تو پھوکٹ کا لفظ کراچی والوں کو کی زبان ہے. وہ جو کراچی میں فری پھوکٹ کی، جو ابھی دیکھو جاوید نہاری نے گریوی سسٹم ختم کر دیا، پتہ ہے آپ کو؟ ابھی مجھے پتا چلا ہے. ابھی ہم آ رہے تھے نا، تو ایک ساتھی نے کہا میں جاوید نہاری سے آ رہا، تو گریوی سسٹم ہی ختم. کیونکہ ایک 10 آدمی جا کے ایک پلیٹ منگواتے تھے اور پھر گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرو جو یہ نہ آپ نے ایک صفت بیان کی، الولود، تمہیں نسل زیادہ دے، اولاد زیادہ دے. کیونکہ اسلام خاندانی نظام پہ بلیو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی نا بڑی زبردست، جب وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک بڑی خاندانی سی بات کر دی تھی کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرج سسٹم پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ اس سے نسل بڑھتی ہے، میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے ہیں، خاندان آباد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو یہاں سب کچھ بولو مل رہا ہے. اسی وجہ سے جب پیغمبروں نے دین کی دعوت دی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے غریبوں نے زیادہ فالو کیا ہے، مالدار ہمیشہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس لیے اب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل. تو میں یہ کر رہا تھا، دیکھو آپ اس رنگ رلیوں میں پڑھ کے نا اللہ رسول کو بھولنے کا آپ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ہم سے زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یا تو شاید ہمیں بلاتے ہی نیک لوگ ہیں. میں تو جس کے گھر میں جا رہا ہوں بچیوں کے، کل میں ہیوسٹن میں کسی نے دعوت کی، ان کی بچیوں کے اسکارف، میں نے کہا تم ایسے تو کراچی میں نہیں رہتے تم لوگ، جتنے شریف شرفا بن کے یہاں رہ رہے ہو تم لوگ. بڑا اچھا ماشاءاللہ. یا تو شاید ہم جائی شریف شرفا کے گھروں میں رہے اس لیے. تو دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تبھی ہم بندروں پہ تجربے کر سکتے ہیں، ہمارا رائٹ ہے. بندر بھلے زندہ رہے مر جائے، ٹھیک ہے نا. بنایا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنائے سب کچھ.
تو انسانوں کے لیے جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، انسان اس پہ تحقیق کرے گا اور تحقیق کر کے اپنے خالق پر ایمان لے کر آئے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا خدا سے ریلیشن کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. اسلام نے ہمیں بتایا کہ گاڈ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ہندو اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، سکھ اسے کسی اور نام کے سے یاد کرتے ہیں، لیکن بہرحال پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس پیدا کرنے والے کا ہم سے ریلیشن کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کیا وہ اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنا کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو مرضی کرتے پھرو، یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہمیں چھوڑ دیا، بس ہمیں اس کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں بھائی، اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی، تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی، بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبر تھے. اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھائی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، لوگوں میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، دنیا کا علم ہے میرے پاس، اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں؟ اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی تھے. خدا نے، اللہ نے، گاڈ اگر کوئی ہے، تو وہ منکر تھا خدا کا، لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے، جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، وہ یہی اعتراض کرتا ہے یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں، آپ تو مسکین تھے، آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات، پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی. آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا، تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، جب تعلیمات خدا کی ہو نا، گاڈ کی ہو، اللہ کی ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے
या 1,04,00,000 साल पुरानी है। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि कलाम किसका है? वो अल्लाह का, और सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की। सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी इस तरह के एतराजात हुए ना मुशरिकीन की तरफ से कि आप मिस्कीन हैं, आप गरीब हैं, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, आप नहरें क्यों जारी नहीं कर देते, आप तो हमारी तरह के इंसान हैं, मा लिहाज़र रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे पैगंबर है माज़ अल्लाह, ये तो खाना भी खाते हैं, ये तो बाजारों में खरीदारी भी करते हैं। अगर ये पैगंबर हैं तो ये बाजारों में खरीदारी क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो ऐसे छू करें और इनके सामने चीजें हाजिर हो जाएं। ये बीमार भी होते हैं, इनको जरूरतें भी होती हैं, तो ये कैसे पैगंबर हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही नाजिल की और फरमाया कुल सुबहान रब्बी, ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि मैंने ये दावा ही नहीं किया है कि मैं बशरियत से ऊपर की कोई अलग चीज हूं। सुबहान रब्बी, हर ऐब से पाक मेरा रब है। वो कुछ करने में ना उसे भूख लगती है, ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊंघ आती है, ना वो रोजी का मोहताज, किसी चीज का वो मोहताज नहीं है, वो रब है। मेरा दावा ये नहीं है कि मैं बशर से अलग कोई मखलूक हूं, मेरा दावा ये अल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मुझे अल्लाह ने इंसानों में सेलेक्ट कर लिया है अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलेक्शन पे अगर तुम्हें कोई एतराज है कि अल्लाह ने क्यों सेलेक्ट किया, इस एतराज का जवाब मुझसे मांगो। ये मत, मैंने खुदाई का दावा थोड़ी किया है, कोई खुदाई का। शुफ सरकार ने क्या दावा किया? शुफ सरकार ने, शुफ सरकार का कहना है कि भाई मैं लंगड़ों को सीधा कर देता हूं। शुफ सरकार का यही कहना है ना, मैं यूं करता हूं, छू करता हूं। हमारे इलेक्शन जब हो रहे थे, देखो आप, इलेक्शन जब हो रहे थे ना, ऐसे यूं कर छू एकदम, शुभ सरकार ने फूंक लगाई। ऐसी ऐसी जगह से लोग जीते जहां से खड़े ही नहीं हुए। ये किसका कमाल था? शुभ सरकार। हमारे यहां भी एक शुभ सरकार है, एक तो वो वाली है ना शुभ जो फूंके मार रही है, एक बहुत जबरदस्त किस्म की शुभ सरकार है हमारे, पूरा सेटअप एकदम उल्टा देती है वो। खैर, तो अब आप शुभ सरकार से अगर इकरारुल हसन ने किया था ना, शुभ सरकार के पास 2-3 लगन जो बेचारे पांव से माजूर थे उनको ले गया, इनको तुम हड्डी जोड़ के दिखाओ। शुभ सरकार मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। क्यों शॉर्ट हो गए? उसको पता था भाई मेरा ये काम नहीं है। वो पहले से जुड़े हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ा जाता है फिर उनको ऐसे जोड़ा जाता है। सच्ची उच्ची में मैं ये काम नहीं कर सकता। हालांकि शुभ सरकार आराम से इकरारुल हसन को कह देती, शुभ सरकार के भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ना, फिर फूंकों का फायदा क्या हुआ? यही फर्क होता है 1 नंबर और 2 नंबर में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं बशरियत से हट के कोई अलग मखलूक हूं, कोई अलग हूं। ना 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 ना, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, मेरे पास गैब का इल्म होता, मा मस्सनी अस्सू, मुझे तो कभी कोई तकलीफ ही ना पहुंचती, मैं खैर ही खैर इकट्ठा करता, कोई परेशानी ना होती। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मुझ में और तुम में फर्क क्या है? यूहा इलैया, वही किसकी तरफ आती है? मेरी तरफ आती है। अल्लाह एक एक को अलग से फरिश्ते को भेजकर खिताब नहीं करता, ये अल्लाह की हिकमत और मसलहत के खिलाफ है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, सारे फरिश्तों की भी सिलेक्शन नहीं होती पैगंबर तक वही ले जाने के लिए। सारे फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील की सिलेक्शन की है, और फिर जिब्रील को हुक्म ये नहीं दिया कि हर इंसान को क़यामत तक जितने लोग आएंगे हम सब के पास अलग अलग फरिश्ता आके मुझे अलग समझाया करे। मुफ्ती साहब बस कर दो, 4 काफी है, इस्लाम में इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। अब शादी के अलावा कोई और टॉपिक भी छेड़ दिया करो, इनके पास अलग से आके समझाएंगे, इनके पास अलग आके 5 नमाजें पढ़ा करो, दाढ़ी रखा करो, अब्बा अम्मा का कहना माना करो। ऐसा नहीं होता है। ये अल्लाह, ये अकल के भी खिलाफ है, नामुमकिनात में से है। ये अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अल्लाह दुनिया में असबाब इख्तियार करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम पहुंचाना था तो अमेरिका ने 24 करोड़ सफीर भेजे। हर सफीर हर घर में आके बेल बजा के बता रहा है भाई अमेरिकन हुकूमत तुमसे, अवाम से ये चाहती है। ऐसा थोड़ी होता है, एक को सफीर बना के भेजा जाता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है, पूरे मुल्क में उस अनाउंसमेंट को फैला दिया जाता है।
تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں، یہ نہیں ہوتا. میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے بھائی؟ انسانوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ یہ اعتراض کرنا پہاڑوں کے دور میں، آج لبرل طبقہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھائی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کو کیوں فالو کریں؟ اب کیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. اب ہم وہ پرانی معاذ اللہ ایسے ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بوسیدہ تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے. اسلام کی ایک بڑی زبردست بات کیا ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے فطرت. ان سب اشکالوں کا جواب پتہ ہے قرآن نے کس میں دیا؟ آج کل کہتے ہیں نا میری لینڈ والے کہیں گے آپ لوگ ہم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی تعلیمات، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہی پردہ نماز کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. ابا کا کہنا، اماں کا کہنا. بھائی ابا اماں کا دور گیا. اولڈ ہاؤس کیوں بنے؟ کس سلسلے میں بنے یہ اولڈ ہاؤس؟ یہ اسی لیے تو بنے ابا کی ٹینشن اور اماں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے. کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے. بچے نہیں ہوں گے. اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے ہیں تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہے. مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل بھی سنائے میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں ان کو کھلاؤں یا کتے کو کھلاؤں میں؟ ہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا میں. اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا کبھی بھی. اولاد بنا کے نہیں پال سکتا کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتنی بوڑھی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی، لبرل انٹیاں، ساری زندگی گزار دی، شوہر نہیں ہے، اب بڑھاپے میں کیا پالا ہوا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا. حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہرت، استغفر اللہ، یعنی کتنا بہترین وہ پال لیتی. کیا خیال ہے؟ وہ رکھ لیتی جوانی میں تو یہ نوبت نہ آتی. مرد بھی پال رہا ہے، عورتیں بھی پال رہی ہیں. کیا تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں، پہاڑوں پتھروں کے دور کو، اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب دیا ہے. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے، پتھروں کے دور کا مذہب ہے جب سائنسی ترقی نہیں تھی. نہ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا؟ دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کو بنایا کیوں گیا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا، سوزوکی بائکیں آئی تھی، تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا لگا کے چنچی بنا لیا اس کو. تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی، بھائی یہ اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی نہیں، یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو جو بنانے والا ہے نا سب سے پہلے، اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے، جانور ذہین نہیں ہے نا، لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں. وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا، وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے، یہ سوچ سوچ کے فطرت سے کبھی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے یہ. تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں جس کا نام اسلام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے، اب نیچر چینج ہو گئی ہے، برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے، اب سائنس نے ترقی کر لی، اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے، گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو؟ گرائنڈر مشین میں ڈالو، پاؤڈر بناؤ، اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں؟ دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے. تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے، روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی، ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا، سارے حکیم ڈاکٹر، بھائی
खाना खूब चबा के खाओ, फल खाओ, फलों के जूस मत पियो। चबा के खाने का जब प्रोसेस होगा दांतों से, एक पूरा सेटअप अल्लाह ने बनाया हुआ है। आज साइंस ने तरक्की कर ली। पहले जमाने में लोग भागते थे, दौड़ते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, अब सारे काम उंगलियों के इशारे पर होते हैं। एक लैपटॉप में आप तलाकें लिख के भी लोग इसी तरह भेज रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। पहले जाते थे, सालों से झगड़ा फड्डा, उसके बाद अब यहीं से SMS पे। अब कोई काम नहीं करना पड़ रहा, निकाह ऑनलाइन हो रहे हैं, निकाह ऑनलाइन हो रहे हैं। तो सारा दिन दफ्तरों में आप जाके बैठे। क्या हमारी नेचर इस तरक्की से मुतासिर हुई है भाई? हमारी नेचर ने कहा हो कि अब भाई ऐसा हो गया कि अब चूंकि वो दौर गया भागने दौड़ने वजन उठाने वाला, अब चूंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब हमें क्या करना है कि अब चूंकि कंप्यूटराइज दौर है और सब कुछ सिस्टम जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है, लिहाजा अब इंसान को हिलने जुलने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, बीमारियां आ क्यों रही हैं? हिलना पड़ेगा। अब आपको आर्टिफिशियल हिलना पड़ेगा। पहले आप ईंटें उठा के ऊपर लेकर जाते थे, अब वेट उठा के वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको। पहले शेर पीछे भागता था, आप तगड़ आगे। अब शेर नहीं भाग रहा, आप महफूज हो गए हैं, तो अब आपको जॉगिंग खुद ही कोई नहीं भाग रहा, आप भागे आप, क्योंकि आप साइंस ने तरक्की कर ली है। आपकी नेचर चेंज नहीं हुए। अपने आप को सेहतमंद रखने के आज भी वही उसूल हैं जो 4000 साल पहले थे, और इस्लाम तो 1400 साल पहले की बात कर रहा है, वो तो 4000 साल पहले जा ही नहीं रहा। तो खूब समझ लें, जैसे मेरी और आपकी नेचर सेहत के बारे में चेंज नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक चीजें, कल हम अमेरिका में यही एक मार्केट में गए, ऑर्गेनिक फूड पे अलग इतनी महंगी उसकी प्राइस थे। अरे भाई, ऑर्गेनिक की महंगी क्यों है? आपने जो एक यूरिया खाद इजाद की है, वो तो साइंसी इजाद है, उसकी तो प्रोडक्ट बहुत खानदानी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? ना, वो गोबर का जो पौधा है ना, जो वंस अपॉन अ टाइम गाय का गोबर, उसका ऑल्टरनेट अभी तक नहीं। हमारे दोस्त ना कल वहां ह्यूस्टन में मुझे अपने मुर्गियों का वो दिखा रहे हैं, ये पॉलिश मुर्गी और ये स्वीडन की मुर्गी और फलानी मुर्गी और ढिमकानी मुर्गी। मैंने कहा कभी हमारे मुर्गे से इसका टाकरा हो गया ना, चीर फाड़ देगा। मैंने कहा ये सारी क्रॉस ब्रीडिंग है। मैंने कहा इन मुर्गियों में ममता खत्म हो गई, कमबख्त अंडे देके बैठती नहीं है उसके ऊपर। ये मुर्गियां हैं बड़ी डिसेंट खूबसूरत। हमारी देसी मुर्गियां देखी होंगी ना, मुल्तान खानेवाल और ये सिंध की, मैंने तो पाली है ना। अंडा देके रोजाना चेक करती है किधर गया, किसी ने उठाया तो नहीं अंडा, और ऐसे बैठती उन अंडों पे, चूजे निकालती हैं, फिर बिल्लियों से लड़ती हैं, फिर हर एक से लड़ती है। मां की ममता है उन मुर्गियों में। मैंने कहा ये मुर्गी, पढ़ी लिखी मुर्गियां कह सकते हो आप इनको, देखने में बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी और तमीज वाली। हमारी तमीज वाली नहीं होती, हाँ ऐसे बगैर, लेकिन फितरत के करीब ये मुर्गी है, वो मुर्गी है जो हमारी है, हमारी मुर्गी है। हमारे मुर्गे को देखो कैसा सर उठा के जीता है, और दूसरा मुर्गा आ जाए। मैंने तो एक वाकया बताया ना, हमारा मुर्गा, उसमें मैंने काफी सारी मुर्गियां घर में रखी हुई, तो भाई इतनी सारी तुझे दी हुई है मुर्गियां, बस काफी हैं। वो कमबख्त अड़ोस पड़ोस की मुर्गियों के चक्कर में निकल जाता था। एक दिन किसी ने चोरी करके भाग गया हो। तो मैंने कहा इस कमबख्त की जो बदनजरी करता है ना, बदनजरी, उसकी यही सजा होनी चाहिए। खैर वो पकड़ा गया फिर। तो देसी का ऑल्टरनेट नहीं है भाई, नेचर का ऑल्टरनेट नहीं है। तो देखो, इंसान की जो नेचर है ना, उसकी दो किस्में हैं। एक तो आपकी मादी फितरत, आपकी बॉडी। सारी दुनिया के सारे साइंसदान, सारे डॉक्टर मुत्तफिक है भाई, सेहत के वही उसूल हैं जो सदियों पहले थे, उसमें जरा भी चेंजिंग नहीं हुई है, वही उसूल है। तो इंसान की एक रूहानी जिंदगी भी है। इंसान को खुशी के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है, इंसान को अच्छी लाइफ, खुशी वाली लाइफ गुजारने के लिए कि उसकी रोटी अच्छी मिल रही हो, उसकी खुराक अच्छी हो, उसके पास पैसा हो, बल्कि इंसान की एक जिंदगी का एक और पहलू है। देखो, मैं मिसाल से बात समझाता हूं। आप चींटी को उसके परिवार से अलग कर दो, खानदान से, उसकी मौत है 100%, वो नहीं जिंदा रहती। भाई क्यों मौत है? आप सारी सहूलतें उसको मुयस्सर करो। चींटी को रोजाना मकोड़े लाके आप पकड़ाया करो, रोजाना उसकी सारी सहूलतें पूरी करो। ना 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 ना, क्यों?
چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے, ملکہ مکھی ہوتی ہے, مزدور مکھیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, پورا ایک سیٹ اپ ہے, اس کو الگ کر دو, اس کی موت ہے, چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے, انسان کو ریلیشن کی, انسان تنہا پیدا نہیں ہوا, اکیلا پیدا بولو نا نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا, ایک انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے, اسے لوگوں کی محبت چاہیے, اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا, اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا. دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے, انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں, خاندانوں میں, ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, وہی ریلیشن, وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے, اسی خاندان, اسی پریوار, اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے, اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی, چاہے وہ جھونپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس سے یہ خاندان چھن جائے اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوش ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولو گے مصطفیٰ بس کر دو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے, اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اب سائنس کتنی ترقی کر لے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے, یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ کیا ہوتا ہے, ریلیشن ہوتے ہیں لیکن آرٹیفیشل, سمجھ رہے ہو؟ مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے, مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے, میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی, جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے, اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن, آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی. تو اب اور تعلق کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے. تو جب تعلقات اور ریلیشن آپ سے چھینے گی تو پھر آرٹیفیشل ریلیشن آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا میں. جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے. سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا, ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باپ اور ماں سے بڑا کون سا رشتہ ہے یار؟ جب بڑھاپے میں ان کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے تو ریلیشن تو گیا, کراچی میں کہتے ہیں تیل لینے گیا ریلیشن. پھر کہنا ہم ریلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. کوئی اچھے نہیں ہے, آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے, جیسے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیلو ہائی کر لیتا ہے آدمی, لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کھڑکی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے کہ یار میں پہلے بچوں, یہ بعد میں جائے. تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن. اسلام کس کا نام ہے؟ پائیدار ریلیشن, جس میں آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو. اس ریلیشن پہ اسلام بلیو کرتا ہے. اور اس ریلیشن کی بیس پہ جو محبت ملتی ہے وہ محبت بھی کیا ہوتی ہے؟ پائیدار ہوتی ہے, جاندار محبت ہوتی ہے. باپ قربانی دیتا ہے اولاد کے لیے, سب سے پہلی قربانی نسل نہیں روکتا, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہونے دو پیدا, میرے مال میں شریک ہوں گے نا, میری اولاد ہے, میں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالوں گا میں. یہاں سے ریلیشن کی ابتدا شروع. مادہ پرست آدمی کیا ریلیشن یہیں سے ختم. وہ کہتے ہیں میں پیدا ہی نہیں کروں گا, کمبخت میرا مال کھا جائے گا, میں چیریٹی کر دوں گا, اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا میں. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مادہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے, پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, پوری دنیا کا کامن مسئلہ بن چکا ہے یہ. نسل کروڑ پتی لوگ ہیں, ہزار گز کے بنگلے میں جا کے کہتا ہوں یار تم ماں باپ کیسے رہتے ہو ان دیواروں کی, وحشت نہیں ہوتی ان کو دیکھ دیکھ کے؟ اس سے تو غریب کی جھوپڑی اچھی ہے جہاں بچوں کی آوازیں تو آتی ہیں اس کو.
इतनी कंजूसी कि मैं अगर नस्ल, हालांकि कुदरत बता रही है, अल्लाह बता रहा है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है। तो इस्लाम क्या करता है? और ये सब बातें मेरे भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। ये सब किसने हमें सिखाई है? ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहले कुर्बानी किसने दी है? नबी ने दी है। कितनी बड़ी कुर्बानी, बगैर किसी मुआवजे के। अगर आपका अल्लाह से और अपनी उम्मत से रिलेशन ना होता, आप ये कुर्बानी देते? अरब ने कहा, सही हदीस है, कि अगर आपको अरब की कोई हसीन तरीन औरत से निकाह करना है, हम आपके कदमों में लाकर डालने के लिए तैयार हैं। आपको दौलत चाहिए, हम दौलत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तौहीद पर बात करना छोड़ दो, आप इस्लाम की बात करना छोड़ दो। आपके पास कितना बेहतरीन ऑप्शन था। आपने क्या फरमाया? मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। ये किससे रिलेशन की बेस पे कुर्बानी दी जा रही है? अल्लाह से और इंसानों से। आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे, आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे। तो मेरे भाई, मादा परस्ती जिसकी तरफ अमेरिका वालों आप लोग जा रहे हो ना, जिस मादा परस्ती की तरफ, और अपनी औलादों को भी भेज रहे हो, तो इसका अंजाम बहुत भयानक है। ये नेचर से बगावत है। तो इस्लाम सबसे पहले जो आपको रिलेशन सिखाता है वो किससे? खुदा से। मादा परस्ती में, सेकुलरिज्म में और इस्लाम में फर्क यह है कि अगर सेकुलर कुव्वतें जो रिलेशन आपको सिखाती भी है ना, तो जिससे रिलेशन सबसे कमजोर होना चाहिए उसे सबसे ताकतवर बना देती है, और जिससे सबसे ताकतवर होना चाहिए उसकी 2 टके की वैल्यू होती नहीं। मादा परस्त दुनिया में सबसे मजबूत रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है, जो दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करते हैं, बस। ये रिलेशन तो मेरे भाई, मेरा रोटी के साथ भी है। क्या ख्याल है? जब मुझे शदीद भूख लगती है तो मेरी नजर में सबसे महबूब चीज क्या होती है? रोटी। मैंने रात खाना खाया था, सुबह नाश्ता नहीं किया, जल्दी निकला तो फ्लाइट, तो आज मुझे टाइट किस्म की भूख लग रही थी। तो हमारे जो मेजबान है, क्या नाम है, हजरत मौलाना हफाज साहब, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे लग रही है टाइट वाली ना, लंच करने का दिल चाह रहा था, भूख। इन्होंने मुझे कहा, मुफ्ती साहब, अच्छा जहाज में मैंने खाना नहीं खाया, वो अब हलाल हराम का बड़ा मसला होता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में। उनको मैं तंग नहीं करता कि हलाल लेकर आओ तो ये लेकर आओ, भाई छोड़ो यार, घर नीचे उतर के खा लेना। वो भी कहेंगे एक मौलवी जहाज में आया, हमारे लिए टेंशन बन गया। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब कड़क चाय का इंतजाम है। तो मुझे ना ऐसा कांपने लगा, मैं थर थर थर। ये समझ रहे होंगे जहाज में खा लिया या वहां। अब शर्म भी आती है आदमी को बोलते थे यार, लेकिन मैंने कहा यार बेशरम बन जाओ, भूखे रहने से अच्छे। एक लतीफा याद आया कि एक आदमी के लिए रिश्ता आया, लड़की वाले ने बोला कि हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे इस शर्त पे कि तुम घर दामाद बन जाओ और हमारे खर्चे पे पलना पड़ेगा। इसने कहा घर दामाद, बेगैरती, बेशर्मी, कबूल है। जब उसके फायदे सोचे ना, यार बेगैरती तो है लेकिन फायदे कितने हैं, कबूल। तो मुझे लगा कि यार मैं अगर गैरत और हमीयत दिखाऊं तो मैं तो भूखा, फिर रात को जाके खाना मिलेगा। मैंने कहा खाना खाऊंगा। खैर वो चाय, वो असल में वो बाद में पता चला वो खाना ही खिलाना था इन्होंने, वो लेबल उस पर चाय पानी का लगाया हुआ था। जैसे हमारे पुलिस वाले कहते हैं ना चाय पानी के पैसे, तो उसका मतलब 5 रुपए नहीं होता, उसका मतलब 5 रुपए नहीं होता कि आप चाय पकड़ा दें उसको। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो शहवत का रिश्ता है ना, ख्वाहिशात का रिश्ता, ये तो हमारा रोटी के साथ भी है। जब मैं आया, इन्होंने खाना रखा तो मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी। जब पेट भर गया तो मुझे अब रोटी अच्छी लगेगी कि नहीं जी रोटी बड़ी, मैं रोटी के फजाइल, नहीं भाई हटाओ यार रोटी यहां से, हटाओ भाई। यही गर्लफ्रेंड है भाई, ये क्या है? जब तक जवान है, खूबसूरत है, आपकी ख्वाहिशात पूरी कर रही है, आप भी हैंडसम है, तो ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है। जहां एक दूसरे की चाहत खत्म, चलो मार्केट से शॉर्ट। बीवी को नहीं छोड़ सकता आदमी, दुनिया छोड़ सकता है, बीवी छोड़ना आसान। गैरतमंद आदमियों की बात कर रहा हूं, बेगैरतों की मार्केट में कमी नहीं है। वो तो फिर वो आखिरी वक्त तक आपके साथ रहती है, आप आखिरी वक्त तक उसके साथ रहते हो, मिल के औलादों को पालते हो। ये एक मुबारक रिश्ता है। ये इस रिश्ते, ये हमें, ये जो रिश्ता है इसकी वैल्यूज हमारे दिल में किसने डाली है? इस्लाम ने।
تو سب سے پہلے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو رشتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خالق اور مخلوق, بنانے والے کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں جو رشتے دیے ماں باپ کے, بیوی بچوں کے, دوستوں کے اور مختلف, وہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو, دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اس کی مثال ایسے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں, تو کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو, کتا کیوں پالا پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا آپ نے. تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے ہیں اور پھر وہ بت بناتے ہیں. کسی نے گائے کو بنا لیا, کسی نے بتوں کو بنا لیا, کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی, کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی, کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. تو یہ تو پیغمبروں نے بتایا. جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے, جب جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی, انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا. سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی, اور یہ صدیوں سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے, اس کو خدا چاہیے, اس کو گاڈ بولو چاہیے, تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے, اس سے دعائیں مانگ سکے, اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے, اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا. نہ بتاتا تو ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے, اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے, یا نہیں کتا تو نہیں پال دیتے, کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے. ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے, خدا کا انکار کر دیتے, اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے. ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں نا خدا کے منکر ہیں, کہتے ہیں ہم سائنس کی بیس پہ, سائنس سے خدا ثابت نہیں ہے, سائنس سے خدا ثابت ہے. سائنس خدا کا انکار کر نہیں سکتی, کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے, اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے بھائی چینجنگ تو آسان کام ہے, اس کے لیے چینجر چاہیے. تو کریٹر جو کریشن ہے وہ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. او بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے, یہ سائنس کہتی ہے, مولوی صاحب نہیں کہہ رہے, سائنس کہتی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کچھ ہونے کے لیے کوئی انرجی ہونی چاہیے, کوئی جو چیز رکی ہوئی ہے رکی رہے گی نا جب تک اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو. تو کریشن تو زیادہ مشکل, یہ کائنات خود سے وجود میں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے میں ہلانے والے کی محتاج, رکنے میں رکنے والے کی محتاج. کیا عجیب بات ہے یار, یہ تو بات میں محتاج ہے, ہر کام میں یہ محتاج ہے, تو اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج کیوں نہیں ہے پھر یہ؟ تو یا تو آپ میرے بھائی اگر سید الانبیاء نے ہمیں سیدھا راستہ نہ بتایا ہوتا, یا تو ہم ملحد ہوتے اور اوٹ پٹانگ قسم کی لمبی پھینک رہے ہوتے. ملحد کی ایک عادت دیکھو, ایک کام ملحد بڑا خطرناک کرتا ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا ان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو پکڑنا چاہیے, غیر ضروری بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ باطل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جو خدا کا انکار کرتے ہیں, آپ کو لے جائیں گے بندر کی طرف کہ ہم بندر سے ایوالو ہوئے, پھر وہ ہوئے ہیں, تو یہ تو سائنٹیفکلی کوئی خدا نہیں ہے. ان سے بولا کرو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بات شروع کیا کرو, کائنات اسٹارٹ کیسے ہوئی ہے, یہاں اس کو پی جاتے ہیں. یہ صحیح ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ پہ الزام لگایا, بہت بڑا الزام لگایا کہ تم نے 100 بندے قتل کیے. آپ اس بحث میں نہیں پڑھ رہے, آپ کہہ رہے ہو ایکچولی میں تو مسجد سے چپل چوری نہیں کیے, میں نے وہ بتی بھی میں نے نہیں چرائی, وہ ٹیوب لائٹ میں نے نہیں چرائی, اور اس کی ٹینکی سے پیٹرول میں نے تھوڑی چرایا, یار وہ کسی چرسی نے چرایا. وہ بھائی صاحب ہم نے آپ پہ الزام ڈالے ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو 100 بندے تو نے قتل نہیں کیے, تمہارے گھر کے پاس سے لاشیں ملی ہیں, بندوق بھی تمہارے ہاتھ میں تھی, تم نے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے؟ پھر وہ کہے ایکچولی دیکھیں وہ روڈ بھی جو ہے وہ وہاں سے چپل میں نے نہیں چرائے. تو یہ اس کا مطلب یہ اصل مدعا سے بات کو کیا کر رہا ہے, ہٹا رہا ہے.
ये ऐसे ही है जैसे आप रिश्ता लेने के लिए जाते हो, आपकी आमदन कम होती है, लड़की वाले सबसे पहले क्या देखते हैं? आमदन। ऐसा हुआ एक बंदे के साथ, इसलिए मैं सुना रहा हूं, मुल्हिद भी यही काम करता है। वो रिश्ता मैंने ही भेजा था उनको कि वो लड़की वालों ने कहा कोई बंदा हो तो बताओ, तो मैंने कहा ये बंदा ही लग रहा है देखने में, चलो देखने में तो लग रहा है, बाकी आमदन इसकी आप देख लें कितनी है। तो अब वो उससे पूछ रहे बेटा तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारा खानदान के हर चीज का बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन लड़की वालों को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सिर्फ एक शो मारने के लिए कि हम फैमिली और खानदानी रिवायत, असल देखना चाहते हैं कमाता कितना है, असल तो ये सवाल है ना। अब जब असल सवाल पे आए, अच्छा बेटा करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं मैं। उन्होंने कहा शायद ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहां से अब कंटेनर जाते होंगे इसके यहां से वहां। तो बेटा कमा कितना लेते हो? अल्लाह कह दिया बहुत कुछ है। इससे पहले हर बात का सही नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल जमशेद नाम नहीं था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जमशेद, रहते कहां हो? फला हैदरी में रहता हूं। घर का नंबर क्या है? घर का नंबर ये। अम्मा अब्बा कहां रहते हैं? यहां रहते हैं। भाई बहन कितने? एक एक सवाल का टू द पॉइंट जवाब। जब ओरिजिनल सवाल पूछा जा रहा है जो असल मकसद था, कमाते कितना हो? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अबे तो बहुत कुछ है, कितनी अर्निंग है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा चल। ये स्टाइल ये भी आप लोग भी सीख लो, अल्लाह का दिया। अच्छा चलो तुम बता दो करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन से आगे नहीं बढ़ रहा, तो उन लोग लड़की वाले, मुझे पुरानी बात है, मैं रिश्ते विश्ते नहीं कराता, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके देखें ट्रांसपोर्टेशन का काम है। मैंने कहा बता भाई तू बैठता कहां है? मैं गया ट्रक स्टैंड में। अब पुरानी बात हो गई, उसको पता नहीं चलेगा मेरी बात हो रही है। ये वाकया कम से कम भी मेरा ख्याल है 25-26 साल पुराना है। अब तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी छूट गया होगा उससे, इसको पता नहीं चलेगा, तो किसी की गीबत नहीं हो रही है। मैं गया तो बेचारा मजदूर था, अच्छी कोई हर्ज नहीं है मजदूर होने में। वो डब्बे लोड करता था ट्रालर के, यहां से ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? घुमा क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं लड़की कैसे मिलेगी उसको, बात यही है। तो भाई फिर ऐसे की बेटी से करो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हो, अपने से ऊपर पे हाथ क्यों मार रहे हो यार तुम? ये तो गलत है ना, जितने हो औकात उस हिसाब से कर लो शादी। खैर, तो मुल्हिद पता है क्या करता है? जो एथियस्ट है, खुदा के मुनकिर है, हर सवाल का जवाब देते हैं, घुमाते हैं। एक्चुअली ये सेल बना था, फिर ये हुआ था, फिर यूं हुआ था, पानी के अंदर मछलियां थी, फिर बाहर आते आते इवॉल्व होके टांगे लग गई उनके, चलना शुरू हो गई। जमशेद और सत्तार भाई वजूद में आ गए। फेंकी है, खुदा की कसम बहुत लंबी फेंकी है ये। जमशेद ऐसे नहीं बना, ये ऐसे ही बनाते हैं। पानी में एक सेल पैदा हुआ, पानी में एक सेल पैदा, कैसे पैदा हो गया ये जवाब पी जाएंगे। एक सेल जो पहली यूनिट है ना हयात की, इतना पेचीदा है, माहिरीन कहते हैं खरबों साल में भी लॉ ऑफ चांस है ना, बाय चांस हो जाना, खरबों साल में भी बाय चांस ऐसी चीज नहीं बन सकती। और ऐसी चीज बन गई जिसमें इवॉल्व होने के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्होंने करोड़ों खरबों साल के बाद जाके जमशेद बनना था। ये नहीं हो सकता भाई। तो यहां से शुरू करते हैं कि वो पानी में एक सेल पैदा हुआ, फिर मछली बनी, फिर मछली ने बाहर आई। वो ध्रुव राठी का है ना, देख लें आप, वो यही कह रहा था, ध्रुव मछली जो है बाहर आना शुरू हुई, तो वो बाहर आती आती वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता बाहर के माहौल से मुतासिर हुई, फिर जमीन पे रंगना। अब भाई नहीं हो सकता, कहते करोड़ों साल में हुआ है। ओ भाई करोड़ों में नहीं हो सकता, चलो अरबों साल में हुआ है। अबे भाई अरबों में, खरबों में, सालों की कमी इनके पास नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, एक मेरे पास सालों की कमी नहीं है, एक इनके पास सालों की कमी नहीं है। मेरे सालों से बहुत अलग है। तो खरबों, भाई खरबों में भी नहीं हो सकता यार ऐसे। चलो मान लिया ऐसे हुआ है, पहली यूनिट, पहली इकाई, ये कैसे वजूद में आई भाई? और उससे इतनी चीजें बन गई यार। और कमाल की बात, हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब हर चीज इवॉल्व होकर अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। ये तो अलग अलग से इत्तेफाक हो गया। यानी हर जानवर को जिस हिसाब से होना चाहिए था, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी रास्ते में सफर कर रहा हो है। सब शेर अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, शेर बन चुका है, क्योंकि जंगल में जिस हिसाब से शेर को होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से है। शहद की मक्खी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है। तो कोई तो ऐसा जानवर होना जो अभी उस, मैं तो इस सादा सा सवाल पूछता हूं, अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो बंदर और इंसान के दरमियान के जो स्टेशन थे वो कहां गए?
कुछ लोग ऐसे होने चाहिए थे बंदरों में, वो इवॉल्व होते होते भी रास्ते में हो, रास्ते में हो वो, यानी अभी पूरे जमशेद बने ना हो, आधे बंदर हो आधे क्या हो, और कुछ ऐसे हो जो 75% बंदर हो 25% इंसान हो, कुछ ऐसे जो 25% इंसान हो 25% बंदर हो 75% इंसान हो, ऐसे लाखों होने चाहिए। धड़ाम से बंदर एकदम से क्या सुबह उठ के इंसान बन गया क्या? तो मेरे भाई फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। खुदा का इंकार करना जुर्म है बहुत बड़ा। कुरान कह रहे नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें जो खुदा के मुनकिर है। देखो इस्लाम कभी साइंस के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन साइंस से साबित तो हो ना, वो ये साबित थोड़ी है तो हवाई फायरिंग है ये। मैं भी कहते शायद ऐसे हुआ हो, शायद किसी के, हर एथियस्ट जो इर्तिका नजरिया इर्तिका है ना उसको अलग स्टाइल में बयान कर रहा होता है। तो कोई किसी एक जगह टिकते नहीं है। जब दावे में ही कोई टिक नहीं रहा है तो उसके दावे को थोड़ी सुना जाता है। आपने अदालत में केस किया, जमशेद ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं, गवाह पेश किया आपने, तो गवाह आके कह रहे नहीं 50,000 चुराए हैं, दूसरा गवाह कह रहे 75 चुराए हैं, तीसरा कह रहे हफ्ते को चुराए हैं, चौथा कह रहे इतवार को चुराए हैं, पांचवा गवाह कह रहे कि नहीं जी वो गलती से चुराए हैं, वो कह रहे जान के चुराए हैं। अदालत कहेगी भाई निकलो यहां से, टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा। 200 साल से ये जो नजरिया इर्तिका है ना कि हम बंदर से इंसान बने, साइंस इस पे 200 साल से तहकीक कर रही है, अब तक ये साबित नहीं हुआ। 200 साल बहुत होते हैं किसी चीज को साबित करने के लिए। 200 साल तक भी साबित नहीं हुआ ना, इसका मतलब नहीं होगा साबित, क़यामत तक ये ऐसे ही रहेगा हवाई। तो खैर मैं कहां से कहां चला गया। मेरा मकसद आज इस टॉपिक में है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल आलमीन होना बयान करना है, लेकिन मेरी बयान में ना तमहीद बाज दफा लंबी हो जाती है, तमहीद लंबी हो, मैं बयान को जल्दी से समेटता हूं। देखो तो इस्लाम ने सबसे पहले हमें बताया तुम्हारा सबसे मजबूत रिश्ता किससे होना चाहिए? अल्लाह। ये इस्लाम का भी, कुरान का भी, और सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पर एहसान। आज साइंस की इस तरक्की के दौर में भी अगर हम 1400 साल पहले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया को फॉलो ना करें, खुदा की कसम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम सही खुदा को तलाश नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे और आपको फॉलो किसको करना पड़ेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने हमें बताया एक खुदा है, समझ रहे हो, एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। फिर उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हमें पता चल जाता है एक खुदा है, उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से या आजकल के प्रोफेसरों की मदद से ये खुद से फैसला कर सकते थे कि हमें क्या करना है। कोई क्या कर रहा होता, कोई क्या कर रहा होता, अपनी अपनी अलग अखपल तरीके से इबादतें निकाली हुई होती। पश्तो में कहते हैं अखपल तरीका, हर आदमी ने अपना इबादत का एक स्टाइल निकाला हुआ होता, कोई क्या कर रहा होता। आप देख लो मुख्तलिफ मजहबों में कुछ सारी जिंदगी कपड़े नहीं पहनते कि भगवान इससे खुश होता है, और कुछ क्या करते हैं, कोई अलग अलग किस्म के काम कर रहे होते हैं। मैं नहीं तफसील में जाता, किसी मजहब के वो मकसद नहीं है। तो इस्लाम ने बताया कि खुदा किससे खुश होगा, इबादत करनी है तो इबादत के उसने तरीके बता दिए। नंबर 1, 5 टाइम नमाज पढ़नी है। ऐसा खूबसूरत सेलेक्टेड तरीका, ये इंसान की सिलेक्शन, इंसानों की सिलेक्शन है ना, देख लो जो इंसानों, जो इस्लाम के मुतबादिल जो इबादत के तरीके, वो किसकी सिलेक्शन है? वो इंसानों की। ये सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की। उसने बताया 5 टाइम वुजू करना है, तहारत वसियाबा का फताहिर, जिस्म को पाक रखना, कपड़ों को पाक रखना, नाक को साफ करना। 15 दफा हम नाक साफ करते हैं, 15 दफा हम दांत साफ करते हैं, 15 दफा हम चेहरे को धोते हैं, गुसल। और ये उस जमाने में तालीम दी जा रही है जब पानी दुनिया की महंगी तरीन चीज था अरबों के लिए। अब भी पेट्रोल बाज इलाकों में सस्ता है, वहां हुक्म दिया जा रहा है 5 टाइम वुजू करना है। अगर ये इंसान की सिलेक्शन होती, भाई अरब में पानी नहीं था, बहुत मुश्किल पानी का हुसूल, ये कह दिया जाता कभी कभार मुंह भी धो लेना चाहिए। क्या ख्याल है? 5 टाइम। फिर गुसल के हकाम, तो अल्लाह से रिलेशन बनाया, और उसमें गुसल है, नमाज है, फिर ज़कात है। और कमाल है, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अपने ऊपर और अपने खानदान पे हराम कर दी। देखो मैं अगर आपको चंदे की तरगीब दे रहा हूं, आपका दिल में आएगा, लगता है मुफ्ती साहब अपने लिए चंदा लेना चाहिए। एक तो वहम होता है ना कि नहीं होता, लगता है। अगर मैं आपको फजाइल सुना रहा हूं हदिये के, उलमा को हदिया देना बहुत सवाब है, तो उलमा से कौन मुराद होगा?
آپ کے ذہن میں یہی آئے گا مفتی صاحب لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے 19 کر کے نا پچھتا رہے ہیں. یہی ذہن جاتا ہے نا اس طرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بے داغ, آپ نے صدقات کی ایسی ترغیب دی جیسی کسی مذہب میں نہیں ہے, لیکن ایک طرف آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور آپ نے اپنے اوپر اپنے خاندان کے اوپر قیامت تک کے لیے صدقے کو کیا کر دیا؟ حرام. صدقہ نہیں لے سکتے. سید پہ کوئی زکات دو گے لگ جائے گی نہ. کوئی دیکھا ایسا ہے بھائی؟ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسا دیکھا آپ نے جو فری میں آپ کو ورک شاپ بھی کرا رہا ہو؟ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, وہ یہ بات بتانے کے 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جو بتاتے ہیں نا سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, مشہور ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا, غیبت مقصد نہیں ہے. ہم نے ان کو بہت بلایا اپنے مدرسے میں, حالانکہ علماء کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی چلے یار آپ کے علم حکمت کی بات کہیں سے بھی ملی. ہم نے کہا یہ طلبہ ہیں, تھوڑا ریٹ کم کر لیں آپ. ریٹ کم پہ بھی ایگری نہیں ہوئے. ہم نے کہا واہ یار, ہم تو ایسا بدگمان. ہم نے کہا واہ, پوری دنیا میں آپ باتیں کر رہے ہو. سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو نبی نے اپنے اوپر صدقے کو, زکات کو, صدقات واجبہ جو بھی ہیں اپنے اوپر, اور قیامت تک اپنی نسل پہ, اپنی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. تو بھائی یہ کیا ہے؟ قربانی کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے. اور چلو آگے. ابو طلحہ انصاری آئے نبی کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرو گے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. یا رسول اللہ میرے پاس ایک قیمتی باغ ہے, میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا واہ واہ, اتنا قیمتی مال. میرے پاس کوئی آتا, بھائی میری تو نیت خراب ہوتی, دے دے مجھے, دے دے یار. ٹھیک ہے, 20 وسوسے آتے ہیں ہمارے دل میں, کیا خیال ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ نبی کی تبلیغ یہ تھی کہ رشتہ داری جوڑنا سب سے بڑی عبادت, اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے لیے آپ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر صدقے کی ابتدا کرنی ہے, تمہارے چچا زاد بھائی غریب ہیں تو بسم اللہ کرو, چچا زاد بھائیوں کو دو. صحابہ یہ سب چیزیں سید الانبیاء میں دیکھ رہے تھے, تبھی تو آپ کی باتوں پہ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوئے وہ, کہ یہ صرف رشتہ داری کے فضائل نہیں بیان کر رہے بلکہ خرچ کروا رہے ہیں کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو. آج ہے کوئی اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا چلتا ہوا بزنس دے دے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں, اسلام کے ریلیشن میں اور مادہ پرستوں کے ریلیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پھر اسلام نے ریلیشن میں بتایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد دے کثرت سے, کیونکہ اس سے تمہارا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں ڈیورس کا امکان اسی حساب سے کم ہو جاتا ہے. آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اولاد ہی نہیں ہے تو ایک آدھ تو تھوڑی سی بڑی ہو گئی, پلی جائے گی یار. پہلے آڑی ترچھی شادیاں ہوتی تھیں, اپنے باپ داداؤں میں دیکھو, کان سے پکڑ کے شادی کرا دی, اچھا بھلا کوالیفائڈ آدمی, اس کی شادی کس سے ہو گئی, اور وہ بڑی کوالیفائڈ ہے, خوبصورت ہے, جمشید کو سے معافی چاہتا ہوں, اور یہ عجیب سا آڑے ترشے چلاتے تھے یار. کوئی بات نہیں یار, بچوں کی خاطر کیا کر لو یار. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بیوی مجھے پسند نہیں ہے, مجھے محبت نہیں, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا سب گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کوئی محبت سے چلتے ہیں, کوئی بغیر محبت کے. چلاؤ بڑے فائدے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈالی بھی ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی بیگم بہت بد اخلاق تھی, بہت بد اخلاق. یہ واقعہ 25-30 سال پرانا ہے. اتنی بد اخلاق, انہوں نے کہا یار چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں. تو ان کے کسی استاذ نے ان کو سمجھایا, چھوڑو یار, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو, اللہ اس میں تمہارے لیے کیا پیدا کر دے؟ خیر. تو 25 سال کے بعد مجھے بتا رہے تھے اپنے بیٹوں کو دکھا کے, یہ خیر پیدا کی اللہ نے. اور واقعی وہ اتنے نیک بچے ہیں, اتنے نیک, آدمی حیران ہوتا ہے یار, اتنے نیک بچے. تو کیا تھا کہ وہ بتا رہے تھے دیکھو یار یہ اللہ نے خیر پیدا کر دی. تو قربانی یہ ہے, یہ والا ریلیشن ہے جو کون مانگتا ہے؟ اسلام. تو اس میں سب سے پہلے اللہ سے ریلیشن, پھر اولاد, میاں بیوی کا رشتہ آپس میں, قربانی دینی ایک دوسرے کے لیے. شوہر کا کام ہے کھلانا,
اور عورت کا کام ہے شوہر کی اطاعت کرنا. میں نے اے آئی سے اپنے بارے میں ایک دن پوچھا مفتی طارق مسعود کون ہے. اے آئی نے بولا یہ آدمی عورتوں کو بولتا ہے شوہر کو سربراہ مانو. میں نے کہا کدھر سے جا کے اس نے دکھتی نفس پکڑی ہے, حالانکہ میں تو بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہوں. اس نے وہ چیز نکالی ہے جو مارکیٹ میں نا جو سب سے زیادہ یعنی الگ سے کوئی ہے. تو بھائی میں یہ عورتوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ آدمی ہے, وہ آدمی ہے. آپ اس کے کو سربراہ مانیں گی, اس کو ایک دل بڑا ہوگا اس کا, کیونکہ اللہ نے فطرت مرد کی مرد ہی رہے گا نا. دیکھو مرد عورت تھوڑی بن جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ارشاد کیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی مان لو. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, میں 2 جینڈر پہ یقین رکھتا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت. تو عورت عورت ہی رہے گی, آدمی بننے کی کوشش نہ کرے اور آدمی آدمی رہے گا. عورت بننے کی کوشش نہ کرے. گیٹ اپ کے لحاظ سے بھی اسلام نے کہا آدمی آدمی بنے, اور ایٹیٹیوڈ اس کا آدمیوں والا ہونا چاہیے. تو آدمی چاہتا ہے, خواتین سے میں پیشگی معذرت, آدمی چاہتا ہے میں جب گھر میں آیا کروں تو دیکھنے میں لگے کہ میں آدمی ہوں, میرے ساتھ وہ سلوک ہو کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ ہسبینڈ کون ہوں, میں ہوں. اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. گھر میں آتا ہے, وہ ایک آدمی نے کہا کہ دوست تھے نا, ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں, لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہے کچھ نہیں, میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں, کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے, تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں چائے ہی بنا لی ہے تو بریڈ پہ 2 مکھن لگا کے کھا لو. کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے, بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا آدمی. اور وہ اس طریقے کہتے ہیں جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو اس طریقے بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے. جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے, میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں. وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا, لنچ کے لیے بھی, صبح ناشتے کے لیے بھی, چائے کے لیے, ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب ڈنر کیا تو برتن رہ گئے, اب کیا ہے یار, ہاتھی نکل گیا تم رہ گئے, برتن بھی دھو ہی دیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو سنا کہتے ہیں میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا. کہہ رہے گزر تو میری بھی ایسی رہی ہے لیکن مجھے اس طرح سے بتانا نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ. تو جی پوائنٹ ٹو بی نوٹ. تو میرے بھائی ریلیشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, سمجھ رہے ہو. آپ کی زندگی میں جب آپ کی وائف آئی ہے تو بس وہ ہے, ادھر ادھر عورتوں پہ نظریں مت ٹکاؤ. اللہ نے ہمارے, دیکھو غیر مسلم دیکھے گا, بلکہ وہ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے قانون بنا دیا نا, یغضوا من ابصارہم, نا آپ کے لیے کون ہے, آپ کی بیوی. ادھر ادھر جھانکنے کتنی, میرے شیخ حضرت مفتی رشید نواز فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ آپ کی بیگم کتنی بدصورت ہو, جب آپ نے ایک دفعہ سوچ سمجھ کے شادی کر لی تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت میرے لیے کوئی پیدا نہیں کیا. شیطان کہے گا نہیں بھی بہت ساری خوبصورت ہوں گی, بھائی میرے لیے سب سے خوبصورت کون تھی, یہ تھی. اس سے خوش بھی رہتا ہے انسان, ورنہ میرے بھائی کمپٹیشن اتنا ہے نا دنیا میں, ایسے تو میرے بھائی وہ تو آپ کی اینڈ ہی نہیں ہے. پھر تو نہیں, وہ تو 4 کے بعد بھی ہوس ختم نہیں ہوگی, وہ تو کمپٹیشن تو یہ تو ہے ختم ہی نہیں ہوگا کبھی بھی. ہوس نبی نے دیکھو, جس کے دل میں ہوس ہونا دنیا کی, نبی کی صحیح حدیث ہے کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی, وہ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتا. خوش وہی ہوگا جو قناعت سے کام لے, جو ہے میری قسمت کا اللہ کا دیا, میرے پاس بہت کچھ ہے. لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس تو تیرے سے زیادہ اچھی گاڑی ہے, اس کے پاس تو زیادہ اچھا گھر ہے. بھائی وہ اس کے لیے ہے, میرے لیے اللہ نے جو میرے لیے انتخاب کیا وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا بھائی, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. بات کو بس میں سمیٹ رہا ہوں. تو میرے بھائی بس 2-4 منٹ لیٹ کر دیں, نماز کے بعد سوال. میں تو بیٹھا رہوں گا فجر تک, اس لیے مجھے روکنا پڑتا ہے, بریک لگانی پڑتی ہے. نہ بس میں بیان 4-5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں, تو پھر نماز پڑھتے ہیں, سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد ہوگا. بس میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.
تو دیکھو میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیشن سکھائے. میں آپ کو وہ جلدی سے بتا دوں, میں نے جو کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے. تو اسلام رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. نبی نے اسلام پیش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کیے. آج اگر ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو ماؤں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہوتے جو ملنے چاہیے. ہمیں باپ کے, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے بھی رحمت للعالمین, باپ کے لیے بھی رحمت للعالمین, اولاد کے لیے بھی رحمت للعالمین. اولاد کے حقوق بھی نبی نے بیان کیے. نبی نے اپنی پوتی کو, نواسی کو, بیٹی کی بیٹی کو اٹھا کے 4 رکعتوں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے امامت کی ہے. عرب بیٹیوں سے ایسی نفرت کرتے تھے, زندہ دفن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے ان کو جو عزت دی, عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنے کے لیے. آج ہماری سوسائٹی, مسلم معاشرہ جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے, وہ کس کی تعلیمات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لیے بھی رحمت للعالمین, بچوں کے لیے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, نبی نے کبھی 10 سال میں مارنا تو دور کی بات, ڈانٹا بھی نہیں. کوئی کام کر لیا, نہیں کیا تو بھی ٹھیک, کر لیا تو بھی ٹھیک. فرماتے مجھے ایک دفعہ کام سے بھیجا, میں بچوں میں کھیلنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوئی, آپ آ کے کھڑے ہوئے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نبی کھڑے ہوئے مسکرا رہے. میرے اور آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا؟ ہم کراچی, یہاں تو آپ کا بڑا تمیز سے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے, کراچی میں ہوتے الو کے پٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا, جو کچھ گالیاں تو میں یہاں نہیں دے سکتا, کبھی اکیلے آئے تو میں بتاؤں گا کس قسم کی گالیاں. مسجد کا حساب سے وہ مناسب نہیں ہے, اور بیان بھی دینی چل رہا ہے. تو کیا کچھ نہیں ہوتا, چپاٹے لگتے ہیں اللہ رکھ کے. تو حضرت انس بن مالک کی مثال ہمارے سامنے. آپ بچوں کے لیے بھی رحمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جانوروں کے لیے رحمت. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جانور کو زندہ کڑھائی میں ڈال دیں. آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, جلا دیتے ہیں زندہ جانوروں کو. لا يعذب بالنار الا رب النار, فرمایا آگ کا عذاب آگ بنانے والے کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. فرمایا جب ذبح کرنا ہو چھری کو تیز کر لو. ایک نبی نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے کسی پیغمبر کو کاٹا, پیغمبر نے تمام چیونٹیوں کو مار دیا. اللہ نے وحی کی, ایک نے کاٹا تھا, باقیوں کو آپ نے قتل کیوں کیا؟ پہلے پیغمبر کا واقعہ ہے. ہمارے نبی ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں کہ ایک چیونٹی کا بدلہ دوسری چیونٹیوں سے نہیں لیا؟ ہاں اگر گھر میں تنگ کر رہی ہے ایک الگ بات ہے, تو ایک چیونٹی مارنا جس مذہب میں جائز نہ ہو اس کو کہتے ہیں دہشت گردی سکھا رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں؟ جس مذہب میں بلا وجہ ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس مذہب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے؟ مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں, اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی, حضرت عائشہ آپ کی زوجہ کا بیان ہے کہ پوری زندگی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی شخص پہ ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے میدان جنگ کے. میدان جنگ میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی. تو اخلاق نبی نے سکھائے 1400 سال پہلے. معاملات کس نے سکھائے؟ آپ کو پتا ہے کچھ ملک دنیا میں ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی تجارت میں ایمانداری کو دیکھ کے پورے قومیں کنورٹ ہوئی ہیں. یہ ایمانداری کس نے سکھائی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے. جس پہلو میں بھی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں رحمت للعالمین ہونا سمجھ میں آتا ہے, اور یہ قرآن کی بلاغت ہے, قرآن کا معجزہ ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے, اور آج ہمیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو رحمت کا عنصر ہے وہ چڑھتے سورج کی طرح نظر آ رہا ہے. ہاں کسی کی آنکھیں خراب ہوں, دل کی بصیرت اندھی ہو گئی ہو, تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہی ہے میرے بھائی, آپ امریکہ میں رہتے ہو, اسلام کی قدر کرو, سائنسی ترقی بھی کرو. مسلمان کو تعلیم میں بہت آگے نکلنا ہے, جتنا آگے نکلے اس سے 10 گنا زیادہ آگے نکلو. یہ تو ہمارا ورثہ ہے بھائی. اصل میں تو ہم نے سائنسی ترقیوں کی بنیادیں رکھی ہیں, اسلام کے آنے کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے. ہم پیچھے رہ گئے اس میں, یہ لوگ آگے نکل گئے. تو آپ ملک کی قوانین کو بھی فالو کرو, ملک کی قانون مت توڑو. مذہب آپ کو قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ بھی ایک بڑا الٹا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. بعض لوگوں کے ساتھ ٹیکس میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر کمال سے ماشاءاللہ ایسے ڈنڈی ماری, ایسے ٹوپی کرائی, میں نے ایسے یہ کیا, ٹوپیوں کا بزنس چل رہا ہے.
تو اچھے شہری بن کے رہو تاکہ تمہارا امیج دنیا کے. یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے, وہ غیر مسلم اسٹیٹ میں تھے یوسف علیہ السلام, کیسی اچھی زندگی گزاری انہوں نے. تو آپ یہ غیر مسلم اسٹیٹ میں ہو, یہاں غیر مسلم کہیں کہ یہ ہم سے زیادہ اچھے شہری ہیں. تو دیکھو اسلام میں اتنا حسن ہے نا کہ اگر مسلمان انسان کا بچہ بن جائے نا, اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہے نہیں پھر. تو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے, میرے اور آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, جمشید کے ساتھ مسئلہ ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.